کیا آپ کی جلد بار بار خراب ہو جاتی ہے؟ کبھی پمپلز، کبھی دانے، کبھی خارش، کبھی داغ دھبے، اور آپ ہزاروں قسم کی کریمز استعمال کر چکے ہیں اور کوئی افاقہ نہیں؟ تو مسئلہ کیا ہے؟ اور مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ آج کا موضوع ہے اس پہ بات کرنے کا۔ تو میں ڈاکٹر عقیل جاوید، اے جے ہیلتھ ٹی وی سے میرا یوٹیوب چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس قسم کی ویڈیوز ملتی رہے۔ اصل مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہم کاز کی طرف یا وجوہات کی طرف، کازیشنز کی طرف جائیں گے۔ کون کون سے لیبارٹری ٹیسٹ ہمیں کروانے ہیں، اور ظاہر ہے اینڈ میں ہم آپ کو 2 ایسی ہومیوپیتھک میڈیسن بتائیں گے جو کہ آپ کے جملہ امراض کو علامات کے مطابق طے کر سکتی ہیں، یہ ٹھیک کر سکتی ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ اصل راز تو پھر آخر میں ہی ہم نے رکھا ہوا ہے تاکہ آپ یہ ویڈیو پوری کی پوری دیکھ سکیں۔ پرابلم سے بات کر لیتے ہیں کہ جلد کے مسائل میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی۔ عام مسائل ہوتے کیا ہیں؟ کیل مہاسے، جس کو ہم انگریزی یا میڈیکل کی لینگویج میں ایکنیز کہتے ہیں، خارش اور ایگزیما اور سرخی مائل ایسی چیزیں جس کو ہم ایگزیما یا فنگل انفیکشن بھی کہہ سکتے ہیں۔ پیگمنٹیشن ہوتی ہے جو داغ دھبے اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جلد کے موٹے موٹے مسئلے ہیں اور اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو الرجی ہوتی کیا ہے اور یہ پرابلمز ہوتے کیسے ہیں، تو اس کو ہم مطلب طے کرتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جلد جو ہے ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے، یعنی کہ عضو ہے۔ یہ پورے جسم کو ڈھانپتی ہے اور ہمیں جراثیم، گرمی، سردی اور موسم کی شدت سے بچاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، جو پہاڑی علاقے ہیں، سرد علاقے ہیں، ان میں اور ریزسٹنس ہوتی ہے، اور جو گرم علاقے ہیں ان میں اور ریزسٹنس ہوتی ہے۔ اگر جلد یہ خراب ہو جائے تو اکثر یہ اندرونی اور بیرونی بیماریوں کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جلد خراب کیوں ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اتنا سسٹم رکھا ہوا تو جلد خراب ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ انسان میں کچھ ہارمونز ہوتے ہیں، ہارمونل امبیلنس ہو جاتا ہے، اور ایک ہارمون کا جاتا ہے جس کو ہم ٹیسٹوسٹرون کہتے ہیں۔ یہ بھی بعض اوقات جلد کے خراب ہونے کا باعث بن سکتا ہے۔ مردوں میں یہ نسبتاً زیادہ بنتا ہے، خواتین میں بھی کچھ حد تک یہ بنتا ہے۔ یہ ہارمون جلد کی جو گلینڈز ہوتے ہیں، جس کو ہم سیبیشیس گلینڈ کہتے ہیں، اس کو متحرک رکھنے میں اپنا کردار اور اس کو بیلنس رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر یہ زیادہ فعال، یعنی کہ اس کی پروڈکشن زیادہ ہو جائے، تو چکنائی بڑھتی ہے اور پھر ریزلٹنٹلی پمپلز بنتے ہیں، اور اس طرح جلد کو مسئلہ آتا ہے۔ یہ ہارمون آتا کہاں سے ہے، یہ ایک سوال ہے۔ مردوں میں یہ جو مردوں کے خصیے ہوتے ہیں، ٹیسٹیز، اور خواتین میں جو اووریز ہوتی ہیں اور ایڈرنل گلینڈز ہوتے ہیں، یہاں پہ یہ بنتے ہیں اور یہ یہاں پہ پروڈکشن کے ذمہ دار ہیں۔ ہارمونل امبیلنس پہ بات ہوگی۔ دوسرا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ لیور خراب ہو، جس کی وجہ سے کیل مہاسے اور پرابلمس بن رہی ہوں۔ تو لیور آپ کو پتا ہے کہ پسلیوں کے نیچے ایک عضو ہے، وہ ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ خون کو صاف کرنا۔ جب لیور کام نہیں کرے گا تو ظاہر خون صاف نہیں ہوگا، اور پھر جلد پہ پمپلس کی صورت میں، داغ دھبے اور پھوڑے پھنسیوں کے ایگزیما کی صورت میں زہریلے مادوں کا اخراج ہوتا ہے، تو پھر مطلب یہ پھوڑے اور یہ چیزیں بنتی ہیں۔ اگر لیور کمزور ہو جائے تو جلد پر ظاہر ہے الرجی ظاہر ہو سکتی ہے۔ تیسری ایک اہم وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہاضمہ، جو ڈائجسٹو ٹریک ہے، اس میں کوئی پرابلم آ جائے۔ کسی پیشنٹ کو قبض رہتی ہو، پیٹ اکثر خراب رہتا ہو، تو بھائی جان ایسی صورتحال میں آپ نے کریم لگانے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونا، آپ نے پیٹ کو ٹھیک کرنا ہے۔ پیٹ ٹھیک ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ چوتھی پرابلم یا وجہ جو ہو سکتی ہے وہ سٹریس ہو سکتی ہے، انگزائٹی، پریشانی، ٹینشن، تنخواہ آئی نہیں آئی، پیسہ ہے نہیں ہے، تو اس سے بھی جلدوں کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ، میں تو تھوڑی سی مذاق میں بات کر لیتا ہوں، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری سکن تو موسم کی طرح ہے، کبھی صاف، کبھی خراب، کبھی طوفانی اور کبھی بارشوں والی۔ تو اصل میں موسم نہیں ہے، یہ اندرونی نظام ہے۔ جو اندرونی نظام بدل رہا ہے، جو ہارمونل چینجز آ رہی ہیں یا کوئی گڑبڑ پیدا ہو رہی، اس کی انڈیکیشن ہے بیسیکلی۔ تو آپ نے بالکل اس کو ریلیکس نہیں کرنا۔ اگر آپ کے جسم پہ پھوڑے، پھنسیاں، خارش، ایگزیما اور اس قسم کے معاملات آتے ہیں تو اٹ از ٹائم ٹو کنسلٹ یور ڈاکٹر۔ اور پھر اس میں کوئی ٹیسٹ ظاہر ہے ہمیں کروانے ہیں، جس میں سی بی سی سر درد ہے، کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ جس کو کہتے ہیں، بلڈ ٹوٹل کہتے ہیں، وہ کروانا ہے۔ ایل ایف ٹی، آپ نے لیور فنکشن ٹیسٹ کروانا ہے۔ اس کے علاوہ
हार्मोन्स का प्रोफाइल आपने करवाना है और उसमें स्पेशल आपने जो करवाना है वो टेस्टोस्टेरोन का मतलब टेस्ट होता है। इसके अलावा अपने ब्लड शुगर करवानी है, HbA1c करवा लें, रैंडम करवा लें या फास्टिंग करवा लें, लेकिन आपको इन टेस्टों की जरूरत होती है कि प्रॉपर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, और अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला इलाज कोई मसला नहीं है, इलाज किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपने करनी है ताकि सेहत आपको मिलती रहे। मैं एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि ये प्रोग्राम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए, ये जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो सेल्फ मेडिकेशन में नहीं जाएगा और अपने डॉक्टर से या अपने मौलवी से मशवरत के बाद कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल कर सकता है। स्पेशली होम्योपैथिक आप मेडिसिन जो है वो मशवरत के बगैर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, एहतियातें आपने क्या करनी है? ज्यादा चिकनाई वाले खाने आपने कम खाने हैं। पानी, चूंकि जिसम 80% मोर देन 70% 80% पानी पे बेस है, पानी ज्यादा पिए। कब्ज कॉन्स्टिपेशन आपने नहीं होने देनी। चेहरे को सख्त साबुन से ना धोएं, यानी जो पथरीले किस्म के साबुन होते हैं उससे ना धोएं। टेंशन जो कि नामुमकिन है कम करनी है, लेकिन बहरहाल करनी है, और पाकिस्तान में रहते हुए ये पॉसिबल नहीं कि आप टेंशन ना लें, लेकिन बहरहाल जो करना है वो करना है और जो नहीं करना वो नहीं करना। जिसको सेहत चाहिए होगी वो टेंशन नहीं लेगा और जिसको सेहत नहीं चाहिए होगी वो टेंशन लेगा। एक ऐसी मेडिसिन जो पहली मेडिसिन है, दो मेडिसिन की बात करूंगा। सल्फर सबसे पहले एक मेडिसिन है होम्योपैथी में, सल्फर गंधक इसकी उर्दू है, और ये मैं इसकी आपको पिक्चर भी डिस्प्ले करवाते हैं कि मशहूर मेडिसिन है खारिश हो जहां पे, और ऐसी खारिश जिसमें जलन मौजूद हो, बार बार निकलने वाले जो पिंपल्स मौजूद हो, गंदी या चिकनी जिल्द, ऐसे मरीज जिन्हें गर्मी ज्यादा लगती है, सल्फर के जो मरीज होते हैं वो गर्मी ज्यादा महसूस करते हैं और सफाई में लापरवाही रखते हैं। सल्फर का जो मरीज है वो नहाना पसंद नहीं करता, ज्यादा सफाई पसंद नहीं होता। तो ये दुआ उन पेशेंट के लिए मौजू है और इंशाल्लाह ताला आप देंगे तो अच्छा काम करेगी। अगली मेडिसिन नेट्रेम्योर है। ये एक नमक से बनने वाली मेडिसिन है और ज्यादा जाहिर है नमकियात को ये बैलेंस करती है। चूंकि लोहे को लोहा काटता है तो ये नमक से बनने वाली मेडिसिन इंशाल्लाह ताला ये आपको बैलेंस करेगी। चेहरे पे ज्यादा तेल हो, हार्मोनल एक्नीज मौजूद हो, जहनी दबाव वाले अफराद, जज्बात अंदर रखने वाले जो गुस्सा अंदर दबा देते हैं, जज्बात अंदर दबा देते हैं, बस किसी को कुछ नहीं कहते, उनकी बड़ी बेहतरीन मेडिसिन है। इमोशनल स्ट्रेस, यानी कि लव में डिसअपॉइंटमेंट हो, मोहब्बत टूट जाए, शादी टूट जाए, मंगनी टूट जाए, तो उनके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको हम अलामात बताएं दुआ पूछे का नाम देते हैं। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। 0322441644 पर आपने हमें एक टेक्स्ट मैसेज भेजना है। जब आप टेक्स्ट मैसेज भेजेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देंगे। जैसा कि नाम से जाहिर है कि आप अलामत बताते हैं, हम आपको उसकी मेडिसिन बताते हैं, तो वो लिंक मैं आपको भेजूंगा, आप उसको क्लिक करें और उसको ज्वाइन कर लें और आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। डायरेक्ट मशावरत करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं प्रोफेशनल हूँ, जाहिर है उसकी थोड़ी बहुत फीस होती होगी। कुछ लोग फोन उठाते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये हो गया वो हो गया, डॉक्टर साहब फारग हूँ ना हूँ। बात यह है कि मैं प्रोफेशनल हूँ, जाहिर है कोई ना कोई कंसल्टेंसी या मेडिसिन के पैसे हम आपसे चार्ज करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई शो। दिस इज डॉक्टर अकील जावेद। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। प्लीज, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।